السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے تعلق سے کچھ ضروری گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں، اس لیے خاص طور سے تمام حضرات لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ شب برات کے تعلق سے مختلف سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، آج انہی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کہتے کسے؟ دیکھیے، شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونے کی، یعنی ایسی رات کہ جس میں انسان اپنے گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو جو معاف فرما دیتے ہیں اور انسان گناہوں سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی رات کے ہے، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بری ہونے کے، آزاد ہونے کے، نکل جانے کے۔ تو انسان کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، گناہوں سے وہ نکل جاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آ رہا ہے اور سلف سے معمول چلا رہا ہے اس رات میں جاگنے کا، عبادت کرنے کا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ جو منقول نہیں ہے، کہ جیسے بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح کی جو جماعت کراتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی کہتے ہیں کہ 7 بیری کے پتے ڈال کر اس رات کے اندر میں جو ہے اس طرح سے جو نہایا جائے، اور اسی طرح سے جو فلاں جو ہے نماز پڑھی جائے، اس میں یہ سورہ پڑھی جائے، اس میں وہ سورہ پڑھی جائے، تو اس طرح سے کوئی عبادت، اس طرح سے کسی عبادت کا جو ثبوت احادیث سے نہیں ہے۔ عبادت کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے یہ اس کے اندر میں یہ چیز کو بتلایا نہیں گیا ہے۔ اپنے طور پر جو ہے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کوئی اپنے طور کے اوپر میں صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے انفرادی طور پر پڑھے، قرآن شریف پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ مبارک رات کے اندر بہرحال عبادت کا جو ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کا جو قیام کرو، یعنی رات کو جو جاگ کر عبادت کرو، اور دن کا جو روزہ رکھو۔ تو یہ روایت بتلا رہی ہے رات کی عبادت کو اور دن کے روزے کو۔ بہرحال رات کی عبادت ہے، لیکن کس طریقے سے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دن کا روزہ ہے، اور روزے کو جو ہے علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور اگلے دن روزے کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں روح جو گھروں میں آتی ہے، تو اس بات کو بھی اچھے سے سمجھ لیں کہ شعبان کی رات میں یا کبھی بھی روح کے گھر میں آنے کا جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو جو صاف صفائی کرتے ہیں اور بستر جو بہترین سے بہترین لگاتے ہیں کہ آج ہمارے ابو آنے والے، آج ہمارے دادا آنے والے ہیں، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ یہ ایک بار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دوبارہ آنے کا جو ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا روح یا تو آدمی یا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کے مزے لے رہا ہے، وہ آپ کی اس بیکار دنیا میں کیوں آئیں گا بھائی؟ اور بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کون ہمارے لیے جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کون ہمارے لیے قرآن شریف نہیں پڑھ رہا، کس نے ہمارے لیے حلوہ پکایا، کس نے ہمارے لیے پوری پکایا۔ تو یہ سب بیکار کی بات ہے بھائی۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کے مزے لے رہا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو فرشتے آنے نہیں دیں گے، فرشتے دھنائی کریں گے، تو بہرحال کوئی راستہ ہی نہیں آنے کا۔ لہٰذا یہ جو تصور ہے کہ روحیں آتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے یہ انتہائی مبارک رات ہے، انتہائی مبارک رات ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ مغرب کے بعد سے یہ رات جو شروع ہو جاتی ہے اور صبح فجر تک جو رہتی ہے، انفرادی طور پر آپ سے جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں، اور اگر پوری رات اگر آپ سے عبادت نہ ہو سکے تو آخری درجے میں یہ کریں کہ کم سے کم مغرب کی نماز جو آپ باجماعت پڑھ لیں، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور ادھر فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی ادھر بیچ میں عشاء کی نماز بھی جو آپ کو پڑھنا ہے، تو عشاء کی نماز بھی جو ہے آپ جماعت سے پڑھ لیں۔ یہ تینوں جو نمازیں یہ خاص طور سے جو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور باقی نماز کا بھی جو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جب آپ اہتمام کر لیتے ہیں تو اس میں ساری رات جو آپ کو جو عبادت کا جو ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ اگر عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ تو آسانی کے ساتھ آپ پوری رات کا ثواب، عبادت کا ثواب جو آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔